का इरादा है तो भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उस सच्चे सबके इरादा और नीयत की वजह से अल्लाह ताला 4 महीने वाले को कर सकते हैं, करता इरादा हालात ऐसे नहीं जा सकते, घरेलू परेशानी इंकार दावत के काम को चाहता है तो उनके भी चाहिए हमारे जगह की वजह से करते थे कि उनके साथ इस तरह रुक भी नहीं करना, जाओ 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 क्यों नहीं जाते मैंने यही का जोड़ा गाँव बैठा देखो कोई आदमी जमात में निकल कर रख लगा, लेकिन कोई जमात में नहीं जा सकता कोई हालात है, लेकिन मसला तरजीह देता है दूसरे को पब्लिक के बारे में अच्छी बात कह देता है तो वो बहुत अच्छा काम है। जैसे मैंने वाक़या सुना हमारे एक इमाम साहब से मैंने बेला का मस्जिद में कहा हमारे एक इमाम साहब को भी वक्त नहीं लगाया, लेकिन जब भी जमात आती थी तो छोटे छोटे जमात आई जबरदस्त मुलाकात करा तो थोड़ी देर बैठ जाना तो इतना काम किया और इमाम की एक बात कहना आवाम की 1000 बात कहने से बड़ा वजन रखता था। इसी तरह किसी और के बारे में मैंने बेला का मुंबई के तो सारा काम पासपोर्ट का वो करते थे तबलीग वाला सारा काम, लेकिन कभी वक्त नहीं लगा, लेकिन सारा काम जब वो इंतकाल हुआ तो पता चला कि हमारा तो बहुत काम किया तो उनकी वो भी तबलीग ही का स्वाद ले रहा है, तबलीग वालों के पास तबलीग वालों का वीज़ा तबलीग वालों का तो इसी तरीके से यहाँ भी हमारे कुछ लोग नहीं जो 4 किले में नहीं जा सकते तो मजबूरी होता है, 4 महीने में नहीं जा सकते तो जो 10 में मुलाकात के लिए जाए तो वो भी ऐसा जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है हम तो यही कहेंगे कि भाई आप कुछ शक्ति बनाए तो भी कहेंगे इंशाल्लाह तो फिर उनकी बातें भी सुने और आइंदा ऐसा कोई जुमला हमारी ज़बान पर भी ना हो कि ये कुछ इंशाल्लाह ज़बान पर कहते दिल से नहीं कहते तो अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन हालात होते हैं बाद में, लेकिन बता कुछ इंशाल्लाह 2 बात भी कह देते हैं, घर में किसी को जमात की तरजीह देकर निकाल भी देते हैं, खुद तो नहीं जाते लेकिन अपने रिश्तेदार में किसी जवान को देख दिया किसी और साथी को देख दिया तो देखो तो 5 उंगली बराबर नहीं होती, पता नहीं कोई किस लाइन से काम करता है तो किस लाइन से काम करता है तो सिर्फ ये न देखे कि इसकी 4 महीने में लगा हो सकता है 4 महीने किसी मजबूरी से 4 महीने लगा सकता तो उसकी नीयत थी बल्कि अल्लाह ताला इस नीयत के बकदर उसका मामला फरमाएंगे तो हमारे साथी है मोहब्बत के साथ होगा, लेकिन उमूमी बयान में जब तरजीब होगी तो उस वक्त यही कहा जाएगा सब तकलीफ में इस्लाम लगता है हमको ऐसा ही मसला हमारे साथ ऐसे तो नजीब आती हुई ख्याल मौलाना करना तो ठीक है उमूमी बयान में तो ये तरजीब देना ही चाहिए वरना कोई नहीं जाएगा। अगर बयान होने के बाद तस्वीर करते हुए अगर कोई बयान करने वाला ये कहे कि भाई जिसको जाना हो फुर्सत हो वो नाम लिखा है, जिसको जाना हो फुर्सत हो वो तो हम सब मजबूर है मजबूर हैं, जो जा सकते वो नाम लिखा है तो मेरे पास जो चाहे भी कोई नाम लिखा है जैसे बेचारा दादा अब्बा भी बेचारा मजबूर है पोता रो रहा है कोई नाना सुना हर एक का कोई काम है तो इसी के लिए कोई तारीख तो कोई नहीं मैंने उम्र का परम्परा फरमाते हैं तारीख देखना हो तो उनकी ज़बानी से हमने ये सुना कि दो किस्म के लोग तारीख है, एक तो जो कब्रिस्तान में है और एक जो हॉस्पिटल है अल्लाह हिफाजत करना ना जाने मुसीबतों से बीमारियों से उनके जाकर किसी को बेचारा हॉस्पिटल में है वक्त कटना बड़ा मुश्किल होता है, ये जिस दिन टाइम होता है तो कुछ थोड़ा सा फिर लोग आ जाते हैं फिर उसके बाद तो फिर किसका मुँह देते डॉक्टर साहब आते हैं बेचारे को ये देखते हैं वो देखते हैं तो पता नहीं क्या क्या आदमी के हालात होते हैं टी वी चालू है और वो बेचारा कितना आँखें नीचे करेगा अल्लाह हिफाजत करना अल्लाह आफियत का मामला करना ना जानी मुसीबतों से ना जानी बीमारियों से अल्लाह हिफाजत करना तो वो बेचारा फारिग होगा, लेकिन सब लोग मुस्लिम हैं दुनिया में कोई फारिग हो ही नहीं सकता और बकौल हमारे बाद तबलीग वाले साथियों के जो बेकार हैं सबसे ज़्यादा मजबूर जो साइन करते हैं तो सबसे ज़्यादा मजबूर उनके इतने काम है जितने काम वालों के काम नहीं है, काम वालों के आगे पीछे करके बेचारे खेलने में भी निकल जाते हैं जैसे हमारे वहाँ पर सब ऐसी ढूंढ करके चले जाते हैं मजबूर है ऐसी ढूंढ करके लोग निकल जाते हैं क्या करेंगे, लेकिन जो फारिग है उनको इतने काम है कि उनके आगे पीछे काम ही नहीं हो सकते। किसी का नवासा बीमार है उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, किसी का पोता बीमार है तो पता नहीं किसका क्या काम है, किसी को पता नहीं पोते का मकान चाहिए नवासे का मकान चाहिए फलां का ही चाहिए, तो दुनिया तो ऐसी ही चीज़ें का आदमी जब निकल जाता है मैंने अब्दुल हलीम साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जमा की बची गलती में पहले भी तो उन्होंने एक बात करवाई थी कि मैं अभी सिर्फ जमात में निकला हूँ, मेरी बीवी बीमार है, मेरी घरवाली बीमार है, तो मैंने कहा शिफा तो अल्लाह ताला देंगे मैं तो जा रहा हूँ, हालांकि
تو صحیح ہے، صفا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. کوئی کہے صفا تو نہیں ہے، شوہر گھر میں رہے گا تو بیوی کو تو تسلی ہوگی، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کیسے جماعت میں چلے گا. تو وہ بہت بڑے بزرگ ڈاکٹر رشید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، پھر اس کے بعد حضرت مولانا صاحب، حضرت مولانا صاحب نبی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت، دونوں کے خلیفہ قرآن مجید بیان میں. ایک تو یہ ہے کہ عمومی بیان کے بعد سے یہی تشکیل ہوگی کہ بھائی آپ بھی مولانا وقت موضوع والی تھی کہ مولانا السلام دیتا پڑا تھا اور بھی ذمہ دار تو کہیں گے یہی مولانا آپ بھی تو ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ ارادہ کریں گے، کچھ کوشش کریں گے تو پھر وہ بھی نکل سکیں گے ان کا اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیں گے. لیکن ایسی دلی کوشش تشکیل ہوگی تو کوئی نکلے گا، کچھ نہ کچھ زور لگانا پڑتا ہے. اب یہ زور لگاتے ہیں تو ان کا بات نہ سمجھ سکتے ہیں، تبلیغ والے زبردستی رہتے ہیں، حالانکہ زبردستی نہیں کرتے، تبلیغ والے زبردستی نہیں کرتے، تو کرنا پڑتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ورنہ کوئی مانگنے نہیں پاتا. تو آپ بھی دکھا سکتے ہیں حاجی صاحب آپ کیوں نہیں جا سکتے، میرا بہت بڑا بہت کام ہے تو آپ کچھ نہ کچھ وقت نکالیں تو ان شاء اللہ نکل آئے گا کچھ نہ کچھ. یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں چھٹیاں ہیں لوگوں بچوں کو ہم بتاتے ہیں، نوجوانوں کو 15-16 سال کے اوپر سے وہ کچھ نہ کچھ وقت لگا لو، آپ کے پاس چھٹی چل رہی ہے، کچھ وقت لگا لو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کل کے سپتمبر اکتوبر میں آپ مشغول ہو جاؤ گے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تھوڑی دیر کا نکلنا ان کے لیے زندگی کے بدلنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہمیں بھی اور نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ گناہ چھوڑنا اگر کرنا چاہیے، گناہ چھوڑنے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب توبہ کا کہہ رہا ہوں. دوسرے اگر غور کر کے دیکھا جائے تو کوئی ناجائز ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ترک نہ کیا جا سکے. اور یہ جو ہم کو ترک کرنا گرا معلوم ہوتا ہے، یعنی چھوڑنا گرا یعنی ناپسند معلوم ہوتا ہے یا بھاری معلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات روزمرہ میں بعض چیزیں ایسی بڑھا لی ہے کہ جن کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کو گناہ چھوڑنا یعنی ناجائز کمائی وغیرہ وغیرہ، اس کو ہمیں اس لیے معلوم ہو رہا ہے بہت کہ ہمارے جو خرچے ہیں نا اس میں ہم نے ہماری ضرورت سے زیادہ بڑھا دی. روزمرہ یعنی ایوری ڈے جس کو کہتے ہیں روزانہ، تو روزانہ کا جو خرچہ ہے اس میں کچھ ایسی چیز بڑھا دی ہے جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے لیکن ہم ان کو ضروری سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کا جواب وہی ہے جو کہ کسی شخص نے ادھورے شاعر کو جس نے شعر میں تشدید آنے میں ضرورت کا ادھر کیا تھا، تو شاعر ہوں گے یہاں ادھورے شاعر ہیں ان کو، تو وہ شاعر صاحب کہہ رہے تھے اپنے شعر کے اندر کہ یہ شعر میں تشدید میں نے جو کی ہے تشدید ہے مشدد لفظ کسی ضرورت کا ادھر کیا ہوگا، انہوں نے یہاں تو وہ شعر نہیں ہے. تو اس کو جواب دیا تھا کہ شعر گفتن کے ضروری، صرف شعر کہنا ہی کیا ضروری تھا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ شعر بناؤ، آپ کو یہ ضرورت ہے کہ تشدید والا لفظ استعمال کرنا ہی ہے، تو آپ کو کس نے شعر بنانے کا کہا تھا. تو اگر بضرورت کثرت تعلقات گناہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تکثیر تعلقات کے ذریعے میں تعلقات جو ہیں ہمارے جو غیر ضروری تعلقات ہیں وہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تاکہ پھر ہمیں وہ سب کہتے ہیں ادھر ادھر کے بکھیرے کرنا پڑے. اصل جواب تو یہی ہے، لیکن یہ جواب ان لوگوں کے لیے جو کہ عالی ہمت ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے یہ جواب ہے جو بڑے ہمت والے اور دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دیتے ہو. کم ہمتوں کے لیے دوسرا جواب بھی ہے. یہ بہت مختصر سا ہے، اس کو پڑھ ختم کرتا ہوں، لیکن ذرا حضرت والا بھی ذرا اہتمام سے اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو ذرا اہتمام سے سننے کی ضرورت ہے کہ کم ہمتوں کے لیے دوسرا جواب بھی ہے، مگر میں اس جواب کو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کم سے ہم لوگ اس کے گناہ کی اجازت میں سمجھ جائیں. بعض مطلب ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی بات نہیں سمجھ جائے. بعض کم فہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقسیم ہے، بعضوں کو باتیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض مطلب بعضوں کو باتیں سمجھ میں آنے میں دیر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا دماغ دیا ہوا ہے. تو گناہ کی اجازت میں سمجھ جائے، مگر حاشا وکلا گناہ کی اجازت دینا ہرگز مقصود نہیں، بلکہ مقصود تقلیل اس میں ہے، یعنی مقصود تو گناہوں کا کم کرنا، تقلیل اس میں ہے نا گناہ کا کم کرنا. حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی کام اٹکتا ہے، ایک تو گناہ کی وہ فہرست ہے اس کو اگر چھوڑ دے تو ہمارا دنیا کا کوئی کام اٹک جاتا ہے. اور بعض وہ ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں. بعض گناہ ایسے ہیں ان کو اگر چھوڑنا چاہے تو آدمی آج ہی سے چھوڑ سکتا ہے، اس سے حرام کمائی ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے کچھ وقت لگے گا، ان کا حرام کمائی میں لگا ہوا تو اب اس کو آج چھوڑ دے گا تو کل کو پتہ نہیں وہ کیا حالات آئیں گے. اس ملک میں بھی حالات آتے ہیں اس طرح کہ پھر وہ
کام والے کہیں سائن کرنے جائیں گے تو تم نے کام چھوڑا، تو کہاں میں نے کام کیوں چھوڑا، کیونکہ وہ حرام تھا، تو وہ تھوڑا سمجھیں گے حلال حرام کی بات، تو ایک دم آنکھ بند کر کے کام نہیں چھوڑنا۔ ہم کمزوروں کی رعایت کرتے ہوئے مفتی حضرات نے فرمایا کہ وہ حرام کام کو جاری رکھے، توبہ استغفار کرتے رہے اور حلال کام جلدی سے تلاش کرے۔ تو ایسے کام میں اس کو معلوم نہیں تھا، بعض میں تو ایسا ہوتا ہے بینک میں بعض کام ایسے ہیں لیکن لوگ تو آج اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتے۔ میں اس کی تفصیل اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میرے سامنے بھی تفصیل لیکن سب اس کے فقیر عثمانی صاحب مجھے وغیرہ سے رابطہ کریں کہ بینک میں کام کرنے کی کتنی گنجائش ہے، لوگ جہاں بھی سر ہمارے آپ کو اور ہمارے کی گنجائش ہے، کسی گنجائش نہیں ہے۔ انشورنس کمپنی کتنا کام کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے، تو وہ مفتی حضرات سے رجوع کرو، اور ایسے مفتی حضرات سے جو کچھ ایسے حالات سے بھی واقف ہے، جیسے کہ مفتی فقیر عثمانی صاحب ای میل کر لے تو جواب بھی دیں گے انشاءاللہ، پوچھ لے وہاں ان کے پاس ایک البلاغ انٹرنیشنل انگریزی بھی ہے، اس میں بھی سوال جواب آتے ہیں، میرے پاس تو نہیں آتا لیکن میں نے سنا، اس کے اوپر پوچھ لیں تو انشاءاللہ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو حرام ہیں لیکن وہ برسوں سے لوگ کرتے ہیں، اور اس کو بیچارے اس کو ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہے، وہ بھی نہیں بتائے گا۔ تو اب یہ کیا کریں گے کہ وہ گناہ جو ایسے ہیں جو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اور ایسے گناہ ہیں جو فوراً چھوڑنا مشکل ہے، جیسے ناجائز کمائی، اب اس کو ایک دم نہ چھوڑے، کمزوروں کے لیے توبہ استغفار کرے اور حلال روزی تلاش کرتا رہے کرتے رہے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جو بعضوں کو میں ذکر کر دوں تو بعضوں کا غلط سمجھنا چاہتی ہے، ایسے بھی کام ہیں تو جس کے اندر ہمارے اچھے نمازی بھی ایسے کام اچھے ان کو معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں ان کو معلوم ہے، بلکہ میرے ساتھ براہ راست بھی بات نہیں کہ مولانا یہ کام میں چھوڑنا چاہتا ہوں، سارے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ کام چھوڑ دیں، ایسے کام کو ناجائز ذریعہ ہے کمائی کا، کیا کریں، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو معلوم ہے تو اب کہنا ضروری بھی نہیں، تو چاہتے بھی ہے تو چھوٹ جائے۔ تو بعض ایسے کام ہیں تو وہ چھوڑنا چاہے تو ابھی چھوڑ سکتے ہیں، اس میں حضرت ایک مثال دی، بس یہ آخری مثال ہے، مثلاً لباس، یعنی اسلام کا جو لباس ہے ہمارا، اس کا جو لباس ہمارا، اور ایک اس کے خلاف لباس جس کو کہتے ہیں کہ بھائی غیروں کا لباس، اور کوئی کہے کہ مولانا اس کا معیار کیا ہے، اس کو کہیں گے سنت لباس۔ تو علماء کرام نے فیصلہ یہی فرمایا ہے، پھر حضرت مفتی فقیر عثمانی صاحب نے بہت سے لکھنا تو فرماتے جا سننے جیسا ہے۔ اور کوئی کہے گا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرتا پہنا تھا، یہ جو ہمارے زکریا صاحب کے دادا کو ہمیں فکر دیتے ہیں، ان کے کیا نانا کہتے ہیں، ان کے تو دادا ہوتے ہیں، تو ماشاء اللہ وہی کپڑے سیتے جب سے میں آیا، وہ ایسی کٹنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے ہی بٹن تھے یا ایسا ہی تھا وہ تو سب ڈیزائن ہے، وہ کوئی آدمی نہیں تلاش کر سکتا، اور تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھائی ایسا تھا، کلر کیسے تھے بڑے تھے، پھر یہ بٹن یہاں کھلتا تھا، یہ تو سب چیز موجود ہے کتاب میں یہاں کھلتا تھا، یہاں تک منع بھی کرنا غریب سامنے وہ سب کتابیں تو اس کی تفصیل عثمان صاحب مجھے فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ آپ جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے کے مشائخ صلحاء نیک لوگوں کا جو لباس ہو وہ ہے سنت لباس، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، جس زمانے کی جو عورتیں اچھی عورتیں دیندار عورتیں وہ جو لباس پہنتی ہے تو وہ اب کوئی کہیں گے مطلب ابھی تو બધા گھر کا پہنتے تو ایسا نہیں ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دیندار کا لیبل بھی ہے اور مسالہ تو ادھر ادھر بھی، تو ایسے کچھ لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مثال دے سکتے ہیں، ہمارے مسائل ہمارے مسائل ہندوستان پاکستان میں تو بہت، اس ملک میں بھی ہے، ان کا لباس دیکھ لو، اب ایسا نہیں کہ حافظ صاحب کی جو کٹنگ ہے ویسا ہی وہ ہماری بھی، کہ ہم صاحب حافظ صاحب ہمارے بزرگ آدمی ہے ٹھیک ہے، لباس کا ایک تو اصول یہ بیان کیا ہے کہ نیچا ہو کرتا، کہ آدمی جب سجدے میں جائے تو پیچھے سب ڈھکا رہے، اتنا نیچا کرتا ہے، اور شرٹ میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹی شرٹ تو پتہ نہیں کون سا شرٹ ہوتا ہے، تو وہ تو بالکل یہاں تک ہی ہوتا ہے، اور بعض لوگ کپڑے بھی ایسی ہی سلاتے ہیں، اتنی چھوٹی سی کپڑی یہاں تک تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی پہنے تو اس کو ایک دم بیچارے کو ایسا نہ کرو تو سلام پھیرتے ہی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ بھائی آپ سجدے میں گئے تھے تو پیچھے سب نظر آ رہا تھا تو آپ ایسا نہ پہنے ورنہ لڑائی ہو جائے گی، لیکن یہ اصول یہ دوسرا ہے کہ کسی غیر قوم کے ساتھ مشابہت نہیں، غیر قوم کے ساتھ مشابہت یہ بھی تو تھوڑی تفصیل ہے،
दोबारा इस्लामी लिबास का मेयार तो इतना ही याद रखें कि अब ये देखो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाज़ मरतबा ऐसा कुर्ता पहना यहाँ बटन था, यहाँ बटन था, जैसे आजकल जुब्बा मिलता है या बटन वाला हो गया जो उम्रा में हज में जाते हैं, तो अब ये ऐसा सादा मिलना मुश्किल हो ऐसा बटन वाला। तो मौलाना ने ऐसा पहना हुआ था, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ऐसा पहना, किसी जगह बयान के लिए तशरीफ लगे, उनको कैसे पूछना, किसी जगह बयान के लिए तशरीफ लगे और किसी आदमी ने सुना देखा, तो इस्लाही खुतबा तो नहीं होगा शायद, तो मौलाना को उस आदमी ने खत लिखा मुफ्ती तकी साहब, तो मैंने आपको बयान करते हुए ये बटन वाला जो कुर्ता, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि आप जैसी शख्सियत ऐसा पहन रही। तो मौलाना ने फिर उसको मुस्तकिल बयान किया, तो हो सकता है इस्लाही खुतबा में करते। तो मौलाना मुफ्ती तकी साहब ने उसको क्या फरमाया कि लिबास का उसूल क्या है, कैसी कटिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, गोल होना चाहिए जैसे हमारे मौलाना के सर पहनते हैं, या मेरी तरह ऐसा होना चाहिए, इसमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जो गोल पहनते हैं, ये जो जुब्बा है हमारे बुजुर्गों ने पहना है, ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बुजुर्गों ने ये भी पहना है, ये भी बुजुर्गों ने पहना है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मुफ्ती तकी साहब दामद बरकत ने फरमाया कि मुझे ये हुआ कि लोग मेरी एक एक चीज़ देखते थे, ये भी मेरा बटन भी देखा कि मुफ्ती साहब के यहाँ बटन कस वाला यहाँ है, तो मुफ्ती साहब फरमाया कि ये ऐसा नहीं है। तंग आस्तीन का भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ मरतबा साबित है, तंग आस्तीन। तो अभी लोग नहीं पता होता तो बेचारा एतराज़ कर देते हैं, उसका तो मंशा कोई ऐसा भी नहीं होगा, मालूमात हासिल करने के लिए भी होगा, तो वो अगर मिल जाए इस्लाही खुतबात में तो उसमें आप देख लें, अगर ये बयान हो तो शायद होगा, ये ऐसा लगता है। इंग्लिश में भी हो सकता है इस्लाही खुतबात, तो उसमें वो मेयार लिखा लिबास के लिए, तो ऐसी तंगी भी नहीं है कि भाई ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम, ऐसा नहीं। और ऐसी वो कुछ नहीं, ऐसा फ्रीडम भी नहीं है कि मतलब ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। हमारे मौलाना अबरार हक साहब रहमतुल्लाह भाई जबकि यहाँ तशरीफ लाए हुए थे, अल्लाह ताला उनके दर्जा को, एक डॉक्टर साहब आए, मैं भी देखा हुआ था, तो डॉक्टर साहब अब नहीं है यहाँ, तो डॉक्टर साहब आए और उन्होंने कोट पहना हुआ था, टाई लगी हुई थी, जैसे यूनिफॉर्म होता है तो पहने हुए, तो मौलाना तो अल्लाह ताला ने बड़ी समझ की, मौलाना बैठे बातचीत की, सारी बातचीत होने के बाद मौलाना ने बात में कहा, ऐसा नहीं कि उनको ही करना, मजलिस कैसी हो गई, तो मौलाना करना, अगर ज़रूरत न हो तो फिर मुसलमानों जैसा लिबास करना, तो वो आदमी भी समझ गया अच्छे आदमी, तो ज़रूरत न हो। एक आदमी को मालूम है कि मेरी बुजुर्ग की खिदमत में भी जा, तो अगर उनके पास मौका हो कि ये कपड़ा तब्दील करके जाए तो ठीक है भाई, ऑफिस में हमें लिबास करना है, तो कोट पतलून इस ज़माने में गैर कौम का मुशाबियत नहीं है, उलमा ने लिखा है। टाई के बारे में अभी कुछ उलमा की राय अभी मुस्तफिद नहीं है, जहाँ ऐसी मजबूरी हो पहन लो, जहाँ मजबूरी हो पहन लो, और जहाँ मजबूरी ना हो तो फिर उसको निकाल दो, जैसे भी नमाज में आए कोई ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इस बारे में मुफ्ती रशीद विजयानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़े 10 साल का बताया, आपको नहीं पता तो मसले तहरीरी करते साल, लेकिन ठीक है, लेकिन मजबूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, उसको यूनिफॉर्म में सर्जरी का तकलीफ है, एक ऑफिसर है उसका यूनिफॉर्म में तकलीफ है, लेकिन नहीं है तो फिर अपने घर है, सैटरडे संडे है, ऑफिस का वक्त नहीं है, अब भी वो बेचारा उसी लिबास में, आदमी को पहचानना मुश्किल होता है, चेहरे पर दाढ़ी भी बाज मौका नहीं होती, तो अब ये मुसलमान है या नहीं है। यानी कितने अफसोस की बात है कि एक मुसलमान को उसके इस्लाम के बारे में भी अभी हम कन्फ्यूज है, ये मुसलमान है तो सलाम कर, तो मुसलमान नहीं है तो मैं कैसे, इसका काफिर को तो सलाम करना हराम है, अब लेकिन हमें अब मालूम ही नहीं है मुसलमान है या नहीं, तो कैसे हमें अफसोस की बात है। तो कुछ मजबूरी की वजह से कोई ऐसे ऑफिस में यूनिफॉर्म या स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी या किसी और तो अलग बात, ऐसा नहीं है तो फिर हमारा इस्लामी लिबास पहने, हमने खुद अपना लिबास छोड़ा, सब चीज़ें छोड़, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुझे फरमाते थे कि हमने गैरों को खुश करने के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी गैर खुश नहीं हुए, ये जुमला सुनने जाता है कि फिर भी गैर हमसे खुश नहीं हुए। हमने गैरों को खुश करने के लिए, ये लोग कहते हैं हमारे जो हमारे मुखालिफ लोग हैं कि भाई मुसलमान कैसे हैं, तो चल भाई हमने, तो हमारे मुसलमान में अक्सर तबका ऐसे हैं जो गैरों के रंग में रंगा हुआ है, अक्सर तबका, मैं पूरे मुसलमान को समझाते हैं तो जिंदगी नहीं, अक्सर तबका मुसलमानों का ऐसा है जो सारा रंगा हुआ है गैरों के लिबास में, वज़ाक़त में, घर देखो तो पता नहीं चलता कुछ भी नहीं, लेकिन वो हमसे खुश होगा नहीं, खुश हुए वो हमसे, वो भी हमें अभी तक यही कहते हैं कि ये ऐसे हैं, वो है फला, मेरा माइंड पता नहीं क्या चलता है हमारे में, तो आदमियों को खुश नहीं है,
اور ہم سب کچھ بدل دیں، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے بچائے، تو بھی وہ تو خوش نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری چمڑی جو ہے، ہمیں معلوم ہو جائے گا یہ انڈین ہے پاکستانی ہے، کیا کریں کچھ پلاسٹک سرجری کر کے گورے بن جائے سب کا ہو جائے گا۔ تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ گورے نہیں تھے اور گورے ہو گئے ہیں۔ جیسے بعض ملکوں میں ان حالات آئے تو بالکل گورے جیسے تھے، جیسا سوا ہے تو ان کو سب کو معلوم ہے۔ وہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے وہ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور قرآن پاک نے اس کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کو اس پڑھے تو آدمی سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے سب سے فرما دیا تھا، اور کیسے تاکید کے الفاظ سے فرمایا تھا۔ آپ حضرت جانتے ہیں جتنا الفاظ مجھے یاد ہے، یعنی جتنا آیت کا ٹکڑا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن لن ترضى آیت ابھی پڑھتے ولن ترضى ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کون؟ یہود اور نصارہ، یہ وہی بڑی قوم ہے اسلام کے بعد، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تب تک کہ جب تک تو ان کے دین میں نہ آ جاؤ۔ اب سب کچھ کر لو لیکن جب تک وہ راضی کب ہوں گے؟ اللہ بچائے تو کوئی آدمی کرسچن ہو جائے تب تو راضی ہوں گے، یا یہودی بن جائے اللہ حفاظت ہے تب تو راضی ہوں گے، ورنہ وہاں تک وہ راضی ہی نہیں ہوں گے۔ اور مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی کے لیے قطعی ہے کہ ایمان پر حاصل ہے، لیکن سنانا امتیوں کو، آنے والے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ان کے راضی کرنے کے لیے، اور پھر ہم نے وہی فنڈامنٹل ہی رہا ویسے کہ ویسے ہی رہے کہ بھائی یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے بہت قریب ہو گئے ہیں کہ اب تو ہمارے ہو گئے، لیکن نہیں، ہم ان کے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس سے جتنا ہو سکے ہمارا جو اسلامی یونیفارم ہے اس سے سختی بھی نہیں ہے کہ میں جب باہر جا کر مجھے کوئی آدمی پکڑ کر گئے سب لوگوں نے لباس بتانا الگ الگ تھے تو کیا مذہب میں تو ایسا پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ یہ سب ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے مذہب کو کیوں دیکھیں، سر بڑے بڑے مذہب کو دیکھو نا، یہ مولانا امتیاز صاحب ہے، مولانا یوسف دروان صاحب ہے، مولانا سعید صاحب ہے، عاطف پٹیل صاحب ہے، مولانا یوسف مطلع صاحب ہے، مفید الحسن، یہ سب ہمارے اکابر ہے۔ اور مولانا عبدالحمید صاحب آزاد وال کے شیخ العزیز محتمین صاحب فرما رہے تھے اب تو ہمارے پاس وہ نظر ہی نہیں ہے، ہمیں تو بزرگ ہی نظر نہیں آتا، یہ سیول ٹاؤن کے بیان میں فرمایا ظہر کے بعد اب تو ہماری نظر ایسی ہے کہ ہمیں بزرگ ہی نظر نہیں آتا، کیا اب تو بزرگ بزرگ تو گزری ہے، تو صحیح بات ہے، ہماری نظر کا دھوکہ آج بھی ایسے سنت کے پابند علماء مشائخ آج بھی ہے، ہماری نظر میں نہیں آ رہا تو ہمارا اپنا قصور ہے، اور قیامت تک رہے گارنٹی ہے ایک طبقہ علماء کا صحیح حدیث شریف سے ہیں کہ قیامت تک رہے گا، لا یضرہم، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کبھی کسی کو رعایت نہیں کریں گے، قیامت تک وہ جماعت رہے گی۔ جو بھی ہے علماء مشائخ ہمارے دعوت تبلیغ کے بھی تبلیغ میں آ گئے جو ماشاء اللہ شریعت کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ شامل ہمیں اسلام سے، اسلامی لباس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت اور تعلق نصیب کرنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی انہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی ہماری بہنیں ہیں جو کسی وجہ سے بیچارے غیروں کی طرف چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سے ان کو بھی محبت نصیب فرمائے۔ تو ہمیں مولانا ولی راضی صاحب جو اس کے تقریب اسلامی صاحب محمد اللہ کے بھائی ہیں، میں نے ان کی کوئی مضمون سننے کا موقع ملا تو انہوں نے ولی راضی صاحب مجھے فرماتے تھے کہ مجھے ایک غیر مسلم عورت سے مسلمان ہو گئی، نو مسلم تھی، تو نو مسلم عورت نے مجھے بڑی اچھی بات کہی نیو مسلم نے، کیونکہ وہ ایڈیٹر ہے البلاغ انگلش کے ایڈیٹر وہ، تو سوال جواب بھی ان کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ تو نو مسلم کو میں نے جب کہا کہ یہ کنورٹ ہے تو وہ مسلمان نئی مسلمان بننے کی مولانا یہ لفظ نہ کہو، میں ریٹرن ہوئی، کتنی بات ہے، تو انگریزی جاننے والے لوگوں کو خوشی ہوئی ہوگی، میرے جیسے کہ کیا پتا کہ کنورٹ اور ریٹرن میں کیا پتا، یعنی میں کنورٹ نہیں ہوئی ہوں، میں تو اصل مجھے تو مسلمان ہی ہونا چاہے، میں ریٹرن ہوئی، میں واپس آئی، کیسی بات ہے، ہم کنورٹ کر لیتے ہیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ فطرتاً سب بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے، اصل تو مسلمان ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ماں باپ اور تھے تو بیچارے وہ بھی دوسرے کیمپ میں چلے گئے قوموں میں، لیکن اصل تو ہم لوگ سبھی اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اسی نسبت سے میں نے آئندہ اتوار کی چھٹی رکھی ہے مسجد کی، ایک بہت بڑا پروگرام بولتا زکریا میں مجھے مولانا اس سے مطالعہ کرنے کی ضرورت پہلے کسی جگہ کرتے تھے، اب وہاں زکریا مسجد میں کرتے کئی سالوں سے نہیں جانا یوز ہوا، اور مولانا کی شخصیت کو ہمیں سب کو معلوم ہے، مولانا کی سرپرستی حاصل ہے، اور ہمارے سب سے بڑے بھی ہیں، تو جو بھی جائیں گے ہمیں تو دیکھتا ہے تو اسلام نہ جا سکتے نوجوانوں کو جانا چاہیے، الگ الگ علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، فنی طریقہ دونوں دن سناتے ہیں، اور مولانا ماشاء اللہ تعالیٰ اس کی پوری نگرانی بھی رکھتے ہیں۔
بڑی بات مولانا کی شفقت ہے، مولانا کی توجہ بھی ہے. تو آپ حضرات کے لیے تو جو جانا چاہیں تاکہ ان کو یہ بھی نہ ہو کہ ہماری مجلس چھوٹ جائے گی یا کوئی بیچارے محبت رکھتے ہیں تو چھٹی ہی رکھی آئندہ اس بار سے جانا چاہے آپ کی کوشش ہو جائے. بعض مرتبہ چھوٹی سی بات سن کر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں. پتہ نہیں کسی کی کیا بات سنی اور دل پر لگ گئی اور جوان کی زندگی بدل گئی. پتہ نہیں کس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ خانہ اور بڑے بڑے علماء کرام بنا دیتے ہیں. اب یہ جمشید کا بھی نام ہے اللہ جو بھی ہو. بہرحال ان کو دعوت دی جاتی ہے. بعض مطلب غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی اشتہار والے نام دیتے ہیں آتا کوئی، ایسا نہیں ہوتا. دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور اگر کوئی عذر نہیں ہوا تو ہم آ جائیں گے. تو کوئی عذر پیش آ گیا تو انشاءاللہ بالکل بھی کر دیتے ہیں. بعض مطلب یہاں بھی ویسا ہوا کہ یا بھی نہیں ہوا تو غلط فہمی ہے ان کے ساتھ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی یہ حضرت تو کہتے ہیں لیکن آتے نہیں. ہمارے بڑے علماء کرام کا بھی ایسا ہے تو اور کوئی عذر بھی پیش آ گیا. جو مولانا سجاد صاحب مجھے ان کا بالکل طے تھا حکمہ سنٹر جو مولانا عبداللہ قادری صاحب صاحب ان کا طے تھا. جو مولانا عبداللہ صاحب کا تو بالکل طے تھا. اب بیمار ہو گئے قدرتی چیزیں اور وہ صحیح ہوگا. تو لازمت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو اشتہار میں نام دیکھتے ہیں اور پھر غلط فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نام تو شائع کر دیے وہ مولانا کیوں نہیں. تو مولانا کا کوئی عذر نہیں اس لیے نہیں آئے. انہیں اشتہار دینے والوں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا کیونکہ وہ نام دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے دعوت بھی ہوگی اور حضرات سے بھی جو بھی تشریفات سے جانا چاہیے. اکابرین کی نظریں ہوتی ہے اس جلسے میں جانے میں فائدہ بھی ہوتا ہے. تو آپ اگر جا سکیں جانا چاہیے، نہ جا سکے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنا کام کاج بھی ہوتا. اللہ تعالیٰ اس دور کو یا اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ اور بھی حضرات دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے. آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے.